الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو وہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، چنانچہ تو لکھ لے ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس پر جو آیا ہمارے پاس حق کے ساتھ، اور ہم توقع رکھتے ہیں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ، پھر بدلے میں دے گا ان کو اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، ایسے باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم لوگ آج 7ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ دین اسلام ایک ایسا پرامن مذہب ہے جس پر عمل کرنے کے لیے اگر غیر مسلم بھی راضی ہو جائیں تو دنیا کے اندر کہیں بھی فساد، فتنہ اور آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے۔ لیکن کفر اور اسلام کی اس جنگ میں جہاں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، وہیں کفار بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بے شمار کاوشیں کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فرامین پر عمل کریں اور کفار کی ان تمام سازشوں کو سمجھنے والے بنیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اور رب کی زبان، رب کی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کل اس متعلق پڑھا تھا کہ نصارہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے، اور اس تعلق کی بنا پر اس وجہ سے وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ واقعہ بھی لیا تھا کہ جب اصحمہ نجاشی کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے افراد گئے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ الرحمن آج کی اس ملاقات میں ہم بالتفصیل دیکھیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ نبوت کے 5ویں سال مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے بہت پہاڑ توڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 ساتھیوں کو، جن میں آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تھے، یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، جہاں پر اصحمہ نجاشی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ در حقیقت یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کی مودت کا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، یہ اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، نصارہ کہلواتے ہیں، اور ان کی جو کیفیات تھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 افراد پر مشتمل ایک اور قافلہ یہاں پر بھیج دیا، اور اس قافلے میں زیادہ تر صحابہ کرام مرد تھے، چند ایک عورتیں تھیں، اور اس کے سربراہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، پیچھے سے کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو حبشہ کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ لوگ اپنی قوت کو مجتمع کر کے یہ ہوگا کہ ہم پر حملہ کر دیں گے،
انہوں نے اس بات کو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے دو بہترین گفتگو کرنے والے عمر بن عاص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ ابن ربیعہ، ان دونوں بندوں کو نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کو کسی طریقے وہاں سے واپس لے آؤ، اور جب یہ ہمارے پاس ہمارے شکنجے میں آ جائیں گے ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کے پہاڑ توڑیں گے۔ یہ دونوں بڑے تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں گئے، اور نجاشی سے ملنے سے پہلے ان لوگوں نے جو اس کے حواری تھے، جو اس کے ارد گرد چاپلوسیوں سے کام لینے والے لوگ تھے، ان کو تحفے تحائف دے کر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی آبادی اتنی زیادہ ہے، تو یہ مسلمان یہاں پر اگر آتے چلے گئے، ہم نے ان کو اجازت دے دی تو کام تو بڑا خراب ہو جائے گا، لہٰذا ہم لوگ بادشاہ کے پاس جا کر تمہاری تائید کریں گے، کل صبح تم بادشاہ کے پاس دربار میں حاضر ہو جانا۔ اب اگلا دن ہوا، یہ لوگ نجاشی کے دربار میں ہیں اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے کچھ افراد ایسے ہیں جو ہمارے بڑوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ کر ملے ہیں، انہوں نے نہ تو آپ کا مذہب اختیار کیا ہے اور نہ ہمارا مذہب اختیار کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک نئے دین کو ایجاد کر لیا ہے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کیا ہوا ہے، وہ آپ کے دین کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بڑی اس کو باتیں بتائیں کہ جی ہمارے اندر دشمنیاں پڑ گئی ہیں، ہمارے اندر یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں دونوں گروہوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا، یہ نہ ہو کہ آج میں تمہاری بات سن کر فیصلے دے دوں اور کل مجھے پچھتانا پڑے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے وہ حواری بھی بول پڑے جنہوں نے تحفے تحائف لیے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت بندے تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات مان لیں، کیوں ملک میں اس طرح فتنہ و فساد کھڑا ہوگا، ان کے ملک کے لوگ ہیں، ان کے بندے دے دیں، ہم کیوں انٹرفیئر کریں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اب مسلمان جب آئے تو نجاشی نے کہا کہ بھائی تمہارا یہ معاملہ ہے تو تم دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ اب سارے مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جی جو بھی ہوگا ہم سچ بولیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا گیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی، کہنے لگے بادشاہ ہم سیدھی بات کہتے ہیں کہ جب اس نبی کی آمد سے پہلے ہم لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارا پڑوسی ہماری تکلیف سے محفوظ نہیں تھا، وہ ہمارے شر کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور ہماری اقتصادی حالت یہ تھی کہ حرام ہمارے پیٹ کے اندر جاتا تھا، ہماری بچیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں تھیں، ہم ان کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور جو عورتیں موجود تھیں ان کی عزتوں کی نیلامی ہوا کرتی تھی، اور اے بادشاہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں تھی، ہم تو دنیا کے اندر جاہل اقوام کے طور پہ جانے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا کیا جس کی آمد کے بعد ہمیں پڑوسی کے حقوق کا علم ہوا، اور ہمیں اس بات کا علم دیا گیا کہ حلال اور حرام کیا چیز ہے، اور ہمیں اللہ کی پہچان کروائی گئی، تو ہم خود اس دین کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، تم جاؤ جہاں پر رہنا چاہتے ہو رہو، میری مکمل مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ لوگ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک نیا پلان سوچا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ دونوں بڑے گفتگو کے ماہر تھے، اور بعد میں عمر بن عاص اللہ رب العزت نے ان کو جب اسلام کی قبول کرنے کی توفیق بخشی تو فاتح مصر کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، بہت زبردست صحابی گزرے ہیں، اور پہلا جو انہوں نے لشکر تھا سمندری لشکر، بحری لشکر انہوں نے ہی تیار کروایا تھا۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہوئے اگلے دن انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک اور نئی بات رکھی، کہنے لگے بادشاہ سلامت کل کی باتیں تو ہو گئیں، انہوں نے بھی جواب دیا، آپ نے ہماری بھی سنی، لیکن آج ہم ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ نہیں مانتے، اس کو خدا نہیں تسلیم کرتے، اور نہ ہی اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس کو مریم کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بلا لیا۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے نبی ہمیں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کچھ بتایا ہے، اور وہ تعلیمات کیا ہیں
انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا اور مریم ایک کونے کے اندر جا کر بیٹھ گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ جب وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھیں تو درخت کی شاخ کو پکڑ کر درد کی وجہ سے کہہ رہی تھیں کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی، میرے اوپر اس قدر آزمائش ہی نہ آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یعنی دل کے اندر القاء کیا گیا۔ وحی سے مراد یہ ہے دل کے اندر القاء کیا گیا۔ اور کیا القاء کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ القاء کیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم غم نہیں کرنا، ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ اگر کوئی تجھ سے آ کر سوال کرتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، تو تو نے یہ کہنا ہے کہ آج میں نے اپنے رب رحمان کے لیے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اور اے مریم تیرے نیچے ہم نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کا پانی پیو، یہ کھجوریں ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا، قوم کے پاس لے کر آئی تو ساری قوم نے انگلیاں اٹھا لی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیری ماں تو بہت نیک عورت تھی، بڑی پارسا تھی، اور تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیرے خالو تیرا خاندان نبوت والا خاندان ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنی قوم کی ساری باتوں کو پس پشت ڈال کر صبر سے برداشت کرتے ہوئے اس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی پنگھوڑے میں ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میں برکتوں والا ہوں، مجھے رب نے نبی بنایا ہے۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کروں، ما دمت حیا، جب تک میری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اور پھر آگے کچھ باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، جن باتوں میں تم شک کرتے ہو یہ اصلی عیسیٰ بن مریم ہے جس کی ہم نے تصویر تمہارے سامنے رکھ دی۔ جب ان آیات کی تلاوت کی گئی تو نجاشی رو پڑا۔ صرف نجاشی ہی نہیں، اس کے پاس جو اس وقت کے رہبان بیٹھے ہوئے تھے، جن کا ہم نے کل ذکر پڑھا تھا کہ عالم باعمل، ان کے سامنے انجیل کے اوراق پڑے تھے، روایات کے اندر آتا ہے اس قدر روئے کہ وہ بھیگ گئے، اور نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس طرح ہے تو جتنا تم نے بیان کیا ہے وہ اس سے ایک ذرہ بھی بڑھ کر نہیں، جتنا اللہ نے بیان کر دیا ہے، جتنا اللہ نے تمہیں دے دیا ہے وہی ہے عیسیٰ، اور وہی بات تمہاری پر حق ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر وہ بات تلاوت کی جاتی ہے، جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ اپنی انجیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، یثرب کی وادی کے اندر نبوت کا ظہور ہوگا، اسلامی اسٹیٹ کو قائم کیا جائے گا، اور یہاں پر جب نبی کی آمد ہوئی ہے ان لوگوں نے نبی کو پہچانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں ابل پڑی ہیں، یہ رو رہے ہیں، کس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یہ اصل میں خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ان کو اس نبی کو دکھا دیا جو ان کی کتاب کے اندر ذکر کیا جاتا تھا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں،
ہمیں جس کا انتظار تھا، ہم جس کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے، اے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ لے جو گواہ ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ وما جاءنا من الحق، ہمارے پاس تو حق واضح آ چکا۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ دعا کیا کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم بھی دیا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت اور زمین و آسمان کی تخلیق تو نے ہی کی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا تو اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ ساتھ نصیب فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو وہ جنت عطا فرمائی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نقطہ جو ہے بتانے کا، ہم نے پیچھے جب رکوع شروع کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے۔ لعنت کیوں کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ فقیر ہے، اور بڑی بڑی عجیب باتیں اللہ کے بارے میں کہی تھی۔ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لعنت کر دیے گئے، اور یہاں زبان کا دیکھیں صحیح استعمال کیا ہے، کہا ہے کہ اللہ ہم نے حق پہچان لیا ہے تو ہمیں نیک لوگوں میں لکھ لے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے، اعتراف کر لینے کی وجہ سے اور اظہار کر لینے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی وہ جزا ہے ہم جو نیک لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کفر کی راہ پر چل پڑے اور ہماری آیات کو پس پشت ڈال دیا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب ہی ایسے کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اور ہمیں ویسے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے چلنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسلام قبول کیا لیکن بیچارہ اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کر سکا۔ ایسے لوگوں کو میرے ذہن سے نکل گیا کہ مخضرم کہتے ہیں، مخضرم، ہاں ان کو مخضرم کہتے ہیں، مخضرمین ان کو کہا جاتا ہے، میم خا ضاد را میم، مخضرمین ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسلام قبول کیا لیکن دیکھ نہیں سکے۔ تو جب اس کی وفات کی خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اٹھو اور اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ ادا کرو۔ تو یہاں سے غائبانہ جنازہ کی بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ اس کی لاش حبشہ میں تھی، اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے لاج رکھی ہے اپنے بندوں کی۔ ہمیں بھی ایمان کے اوپر مستقیم ہونا چاہیے، استقامت لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ، وہ بہتی ہیں، مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، چنانچہ تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین،
شہادت دینے والوں کے ساتھ وما لنا اور کیا ہے ہمیں لا نؤمن کہ نہ ہم ایمان لائیں باللہ اللہ پر وما جاءنا اور اس پر جو آیا ہے ہمارے پاس من الحق حق کے ساتھ ونطمع اور ہم توقع رکھتے ہیں ان یدخلنا یہ کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فَأَثَابَهُمْ پھر دے گا ان کو بدلے میں اللہ تعالی بما قالوا اس کے وجہ سے جو انہوں نے کہا جنات ایسے باغات تجری کہ بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وذالک اور یہ جزاء المحسنین نیک لوگوں کی جزا ہے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا